وبينات من الهدى وقال تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے محترم بزرگوں، اس اجلاس کا عنوان ہے عظمت قرآن. قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی عظمت خود اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے نزول کے لیے جن واسطوں کو استعمال کیا، اس پر اگر ہم نظر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی اہمیت کے حامل یہ کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے ایک بار کی لیلۃ القدر میں پورا قرآن نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورا قرآن ایک بار نازل کر دیا. قرآن کریم میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے انزال اور دوسرا لفظ ہے تنزیل. تو انسان ایک بار کی کسی چیز کو نازل کر دینا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بار کی پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا. پھر آسمان دنیا سے تنزیل والا معاملہ ہے. تنزیل کہتے ہیں تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بار کی لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا مکمل 23 سال تک. تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. جہاں اس کی عظمت کو بیان کیا، کہا شہر رمضان الذی، رمضان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ ذکر کیا کہ رمضان اتنا متبرک مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا ہے. پھر اس کے مقصد کو بیان کیا. اصل تو یہ بات ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، کیوں ہمیں دیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے دیا گیا ہے، لوگوں کو راستہ بتلانے کے لیے دیا گیا ہے. ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک ہاتھ پکڑ کر پہنچا دینا. دوسرا ہے قراءۃ الطریق، راستہ بتلا دینا. میرے دوستو، ایصال الی المطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر کسی بندے کو جنت تک پہنچا. تو میرے دوستو، یہ جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے، قرآن ہمیں تابوں میں سجانے کے لیے نہیں دیا گیا کہ محراب میں لائے رکھ دیا اور سالہ سال اس کی طرف نظر نہیں. خود آپ اپنی مسجد کے الماریوں کو دیکھیے، کیا حال بنا رکھا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ کئی مہینوں سے اس کو کسی نے کھول کر نہیں دیکھا. کیا حالت ہو گئی ہے. کیا اس لیے قرآن دیا گیا؟ نہ، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. تابوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں. ہم نے ایصال ثواب کے لیے کسی کا انتقال ہو جائے قرآن یاد آتا ہے، کسی کے یہاں افتتاح ہو قرآن یاد آتا ہے. میرے دوستو، قرآن کریم صرف ایصال ثواب کے لیے اور افتتاح کے لیے نہیں دیا گیا ہے. قرآن کریم دستور ہے، یہ دستور ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی
احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بھیجا ہے، اور زندگی میں کیسے لانا ہے یہ طریقہ کار بتانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ کیا مطلب ہے نمونہ ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دستور ہمیں دیا ہے اس دستور کو اپنے عملی زندگی میں کیسے لانا ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کریم تاپوں میں رکھ دو، کسی افتتاح کے موقع پر پڑھ لو، کسی کے انتقال پر پڑھ لو، ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، وہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے، اور قرآن کے ساتھ ظلم نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی ذاتوں پر ظلم ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اپنا کلام ہمارے پاس بھیجا، اور ہم اتنے بے رخے ہیں کہ ہم اپنی نجات ہی نہیں چاہتے۔ اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں تو اس کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کے ایک ایک حکم کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ قرآن صرف اس کی عظمتیں بیان کی جائے، محفلیں سجائی جائیں، اس کی عظمتیں بیان کی جائے، اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا جائے، اس کے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن اپنے زندگی میں لانے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بتایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کامیاب ہو، دنیا میں سرفراز ہو، آخرت میں سرفراز ہو، تو پھر میرے دوستو اس کے ہر لفظ کو اپنے سینے سے بسانا ہوگا، اپنے سینے میں سجانا ہوگا، اور اس کو اپنے عملی زندگی میں لانا ہوگا۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے، جیسے صحابہ کرام نے کیا ہے، قرآن کا کوئی حکم آتا تو اس کے لیے تن و من کے ساتھ، تن من دھن کے ساتھ وہ حاضر ہو جاتے۔ قرآن کہتا ہے چلو تمہاری جان کی ضرورت ہے، صحابہ لبیک حاضر ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے مال کی ضرورت ہے، صحابہ کہتے ہیں لبیک حاضر ہے۔ میرے دوستو صحابہ نے اس کا حق ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے نام کو زندہ رکھا، ان کی عظمت کو زندہ رکھا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا کسی صحابی کا نام لیتا ہے، بڑے عظمت سے لینا اس کے لیے لازم ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مجدے کے ساتھ لینا لازم ہے۔ اگر کوئی ترسی کے بغیر کسی صحابی کا نام لیتا ہے تو وہ گستاخ صحابی ہے۔ ترسی کے بغیر اگر وہ کسی صحابی کا نام لیتا ہے وہ گستاخ صحابی ہے۔ میرے دوست اتنی عظمت کیوں؟ یہ عظمت اس لیے ہے، اور آن کے اشارے پر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی، اور آن کے اشارے پر اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اور آن کے اشارے پر اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا جیسے ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے گھر والے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کے لیے کتنے بنگلے کھڑا کر دیے، تم نے اپنی اولاد کے لیے کتنی کاریں خرید کر دے دی، تم نے اپنی اولاد کے آسائش کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تم سے سوال نہیں کرے گا۔ سوال ہاں ضرور یہ ہوگا کہ میں نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، تمہارے گھر کا ذمہ دار بنایا تھا۔ اگر کوئی گھر کا بڑا ہے، وہ گھر کا بڑا پورے گھر کا ذمہ دار ہے۔ باپ ہے تو اس کے ماتحتی میں جتنی اولاد ہے اس کو حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کما کر لائے، دن بھر کھلا دیا پلا دیا، ہم بری ہو گئے، نہیں، بری ایسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ پر ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ باپ پر ذمہ داری ہے، باپ پر ذمہ داری ہے، گھر کے بڑے فرد پر ذمہ داری ہے کہ اس کی گھر کی
ہم سمجھتے ہیں کہ بس بچے نے کپڑے کی فرمائش کی، کپڑا لا کر دے دیا، کھانے کی فرمائش کی، کھانا لا کر دے دیا، بچے نے ٹی وی کی فرمائش کی، ٹی وی لا کر رکھ دی، بچے نے موبائل کی فرمائش کی، وہ لا کر رکھ دیا۔ ہم تو کہتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص کامل مومن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ میری محبت، یعنی اللہ کے نبی کی محبت اس کی اولاد سے زیادہ ہو، اس کے ماں باپ سے زیادہ ہو، اس کی پوری دنیا سے زیادہ ہو۔ کدھر پڑے ہوئے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا یہ اولاد ہم نے جو تمہیں دی ہے، یہ اولاد کی نعمت جو ہم نے تمہیں دی ہے، یہ آزمائش ہے، تمہیں آزمانے کے لیے دیا گیا ہے کہ تم صحیح تربیت کر کے میرے دین پر ان کو چلاتے ہو یا ان کی تربیت نہ کر کے ان کو خسارے کی طرف ڈالتے۔ آج باپ اپنی محبت کے دعوے پیش کرتا ہے، ماں اپنی محبت کے دعوے پیش کرتی ہے، تو میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں کہ تم اپنی محبت میں کہاں تک سچے ہو؟ کیا تمہاری یہ محبت ہے کہ دنیا میں اگر خرچ لگ جائے، باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، باپ کو نیند نہیں ہے، ماں کو نیند نہیں ہے، دنیا کی تھوڑی سی آگ بچے کو لگ جائے، پورے گاؤں سے بولتے پھر رہا ہے کہ میرا بچہ زخمی ہو گیا، میرے بچے کا ہاتھ جل گیا۔ میرے دوستو، اگر یہ محبت ہے تو پھر یہ بھی تمہارے سامنے ہونا چاہیے کہ اگر تمہارا بچہ گناہ کی راہ پر چل رہا ہے تو وہ بچہ جہنم کا مستحق ہو رہا ہے، تب تمہاری محبت کہاں چلی گئی؟ دنیا کی آگ میں چل جائے تو بولتے پھر رہے کہ بہت محبت ہے بھائی، بہت تکلیف ہو رہی، بچے کو تکلیف میں دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اچھا، بچے کو بہت تکلیف میں دیکھا نہیں جا رہا ہے تو یہ جو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ دھلی ہوئی ہے، جب تمہیں یہ آگ برداشت نہیں ہے تب تو بدل جائے اولا تمہیں جہنم کی آگ بھی برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری اولاد اگر ٹی وی کا تقاضا کرتی ہے تو تمہیں انہیں سمجھانا ہوگا، انہیں منانا ہوگا، انہیں صحیح تربیت دینی ہوگی۔ ٹی وی کا تقاضا اس وقت ہوگا جب تم نے ان کی تربیت ان کے بچپن میں سے ہی نہ کی ہو۔ بچہ تو ماں کے پیٹ سے سیکھتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھتا ہے، پہلا مکتب ماں کا پیٹ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں تحریر کیا، ایک صاحب کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہرنے کے بعد میاں اور بیوی دونوں نے یہ طے کیا کہ آج کے بعد ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، آج کے بعد ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، تقوی والی زندگی گزارنی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ زندگی کا اثر ہماری اولاد پر پڑے۔ یہ زندگی کا اثر جو حمل والا زمانہ ہے، حمل والے زمانے میں والدین نے یہ طے کیا کہ ماں نے بھی یہ عہد کیا، قسم کھائی کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، باپ نے بھی قسم کھائی کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، اور زندگی اسی طرح انہوں نے گزاری، دونوں کے سامنے ایک دوسرے کے نظر میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے متقی ہے، مرد شوہر بیوی کے سامنے متقی، بیوی شوہر کے سامنے متقی۔ جب بچہ دنیا میں آیا اور لڑک پن کے زمانے میں آ گیا، بول چال کے زمانے میں آ گیا، چلنے پھرنے کے زمانے میں آ گیا، تو باپ دیکھتا ہے کہ بیٹا بازار سے بیل چوری کر کے کھا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بیل چوری کر کے کھا رہا ہے۔ باپ کے آنکھوں سے زاروں تکار آنسو نکل گئے، اس کی چیخیں نکل گئی، اس نے کہا اللہ کہاں کمی رہ گئی، میں نے تو کبھی چوری نہیں کی، میں نے جب عہد کیا اس عہد کے بعد آج تک میں نے چوری نہیں کی، کہاں سے یہ صفت آ گئی؟ روتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا، کہا ہم نے تو عہد کیا تھا کہ کوئی گناہ ہم نہیں کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ تم نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا اور میں نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا، پھر یہ چوری کی صفت ہماری اولاد میں کہاں سے آئی؟ تو اس کی ماں سے اس کی بیوی کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا توبہ، یہ میری صفت اس کے اندر آ گئی، یہ پڑوسن
ٹہنی میرے گھر میں آئی، پیڑ اچھا لگا، ایک پیڑ توڑ کر کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفت اس کی اولاد دی۔ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کیا چل رہا ہے کہ اولاد پیٹ میں ہے، ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اولاد پیٹ میں تربیت پا رہی ہے، ماں اس کی چولی میں لگی ہوئی ہے، غیبت میں لگی ہوئی ہے، جھوٹ بولنے میں لگی ہوئی ہے، طرح طرح کی گناہوں میں لگی ہوئی ہے۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم چاہے جو ہو ہماری اولاد متقی ہو جائے، ہماری اولاد نیک ہو جائے۔ کہاں سے دیکھو؟ ہم نے تو قرآن کو داغ میں سجا دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف مسجد کے محراب پہ رکھنے کے لیے ہے، یا یہ کہ گھر کے کسی اونچے مقام پر رکھنے کے لیے نہ۔ جتنا ظلم ہم اللہ کے کلام کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اسی ظلم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی محاسبہ کرے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کھیل نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے دیا ہے؟ ہدایت کے لیے دیا ہے، رہنمائی کے لیے دیا ہے۔ رہنمائی کب ہوگی؟ جب ہمارے اندر طرف پیدا ہو۔ اللہ نے اعلان کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا نہ ہو کہ وہ اپنی حالت کو بدلے۔ زبان خرچی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کہنا ماشاء اب سے کچھ نہیں ہوگا بھائی، صحیح بات ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ زبان خرچی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ خدا کا حکم آتا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ خوشی کا موقع آپ کے گھر پر ہے، خوشی کا موقع آپ کے گھر پر ہے۔ اولاد کی خواہشات ایک طرف، برادری کی خواہشات ایک طرف، زمانے کا دستور ایک طرف، پورا زمانہ شرع کے خلاف ہے، اور اللہ کا حکم پورے زمانے کے خلاف ہے۔ زمانے کو ٹھوکر مار کے اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں لانا۔ ہاں دعوے بہت ہے، عاشق رسول ہے ماشاءاللہ، دعوے بہت ہے، عاشق رسول ہے۔ یہ کیسا عشق ہے؟ نہ ہمارے چہرے ہمارے سر پر نہ اللہ کے نبی کا طریقہ، نہ ہمارے چہرے میں اللہ کے نبی کا طریقہ، نہ ہمارے لباس میں اللہ کے نبی کا طریقہ۔ مکمل زندگی اللہ کے نبی کے طریقوں سے آ رہی ہے۔ ہر سنت کا جنازہ خوشی خوشی نکالا جا رہا ہے، ہر سنت کا جنازہ خوشی خوشی نکالا جا رہا ہے۔ پھر بھی سینہ ٹوک کر دعویٰ ہے عاشق رسول ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ عشق نہیں آسان۔ میرے دوستو، ایک آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شعر اللہ کا فرمان نہیں، اس شعر کے ذریعے سے اللہ کے فرمان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمان بھی سنا ہوگا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لینا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جاتا ہے۔ اگر عشق نبی کا دعویٰ ہے، تیار ہو جاؤ قربانیوں کے لیے۔ اللہ نے اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ فرمان خدا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کریں، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے اگر تمہاری یہ چاہت ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، خود بخود اللہ کی ذات تم سے محبت کرے گی، خود بخود اللہ کی ذات تم سے محبت کرے گی۔ ہم نے اپنے زندگیوں کا تماشا بنا رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں چاہے جیسی زندگی گزارے، موج مستی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ غلط تصور ہے۔ زندگی تو پوچھ کے لیے دی گئی ہے۔ کسی بھی محکمے میں کوئی امتحان ہوتا ہے، اس کے سوال پوشیدہ ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان طے کیا ہے اور اس کے سوالات کو لیک کر دیا ہے، اور ہماری پوری زندگی 8 سوالوں کے لیے، 8 سوالوں کے لیے۔ اور آخرت کی پہلی منزل خبر ہے، وہیں سے حساب شروع۔ ہم نے بہت آسان سمجھ لیا ہے، چاہے جیسے زندگی گزار لے، کون پوچھنے والا ہے۔ اوہو، اس لیے زندگی دی گئی ہے؟ نہ، اس لیے زندگی نہیں دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے آزمائش کی۔
آزمائش کی. جو بندہ اس آزمائش میں کھڑا اترے گا سمجھو وہ کامیاب ہے. ہاں ہم یہ سمجھتے کہ وہاں اس خبر کے تین ہی سوال ہے نا، من ربو کا، من دینوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. ہم سب اس جواب دیں گے. وہاں تو زبان عمل کی طاقت سے چلے گی، وہاں زبان عمل کی طاقت سے چلے گی. یہ سب دنیا کے سوچ اور بول سے نہیں چلے گی. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو اپنے زندگی میں لایا ہوگا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو پھر وہاں کہنا آسان ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنے زندگی میں لایا ہوگا تو پھر میرے دوست وہاں اللہ کے نبی کو پہچاننا آسان. خبر سے لے کر کوئی دنیا سے رخصت ہو کر اپنی خبر میں چلا گیا، مثال کے طور پر کوئی دیگنور کے کسی قبرستان میں دفن ہو گیا، وہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک اس زمین کو کشادہ کر دیا جائے گا، اللہ کے نبی کے روضے کو سامنے لایا جائے گا، سوال کیا جائے گا بتائے شخص کون ہے، بتائے شخص کون ہے. اگر ہمارے زندگی میں ہوگا، اس کے طریقے کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہوگی، یہ کہنا آسان ہوگا نبی رسول اللہ محمد رسول اللہ. آسان نہیں ہے میرے دوست. دعوے تو بہت ہے، دعوے تو بہت ہیں، لیکن دعوے کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہوگا. اسی لیے قرآن کریم دیا گیا. اب دیکھیے ظاہر بات ہے، کوئی بھی محکمہ ہو، ملک ہو، جیسے ہندوستان ہے، ہندوستان میں زندگی گزارنا ہے تو ہندوستان کے دستور کے مطابق زندگی گزارنی. جو اس دستور کے مطابق زندگی گزارے گا وہ ہندوستان کا محب وطن کہلائے گا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، وہ ہندوستان کا باعزت شہری کہلائے گا. اور جو دستور کے خلاف جائے گا وہ باغی کہلائے گا، اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا. پھر میرے دوستو یہ دنیا کا انسانوں کا بنایا ہوا دستور ایسا ہے جس پر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو وہ محب وطن ہے، اور اگر اس پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے وہ دشمن وطن ہے. تو پھر میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دستور دیا ہے، قرآن کریم ہمیں دستور دیا ہے. اگر ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے ہم اللہ کے مطیع اور فرمانبردار کہلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی زندگی میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا، باغات میں رکھے گا اور آسائش میں رکھے گا. اور اگر ہم اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک جہنم تیار کر رکھی ہے، ایک جیل تیار کر رکھی ہے، وہاں جانا پڑے گا اور وہاں کی سزائیں اللہ اکبر. آسان نہیں ہے، زبان سے تلفظ بھی آسان نہیں ہے میرے دوستو. دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ تو 70 درجہ دھلی ہوئی، 70 درجہ بڑی ہوئی آگ ہے. دنیا کے سانپ بچھو کتنے بڑے ہوں گے، پہاڑوں کے مانند، پہاڑوں کے مانند، اونٹوں کے مانند بچھو ہوں گے، کئی میل تک لمبائی ہوگی. ایسے اژدہے وہاں موجود ہوں گے. اور یہ عذابات کہاں سے شروع ہوں گے؟ خبر سے شروع ہوں گے. کہاں سے شروع ہوں گے؟ خبر سے شروع ہو جائیں گے. اگر ہم نے صحیح زندگی دنیا میں گزاری ہوگی ہمارا مرنا آسان ہوگا، قبر کی زندگی آسان ہوگی، میدان محشر کا حساب آسان ہوگا اور پل صراط پر سے گزرنا آسان ہوگا. اور اگر ہماری زندگی خدا کے حکموں کے خلاف ہوگی، یاد رکھیں میرے دوستو مرنا بھی آسان نہیں ہوگا، مرنا بھی آسان نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی گناہگار بندے کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ ایک کانٹوں والے درخت پر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے، اس کے تاگے تو الگ ہو جائیں گے، کپڑا ہاتھ نہیں آئے. تو گناہگار بندے کی روح کو اسی طرح تکلیف دے کر نکالا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسان معاملہ ہے نا، اللہ کا حکم زندگی میں نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کا طریقہ زندگی میں نہیں ہوگا، مرنا بھی آسان نہیں ہے، مرنا بھی آسان نہیں ہے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا.
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کے رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور میرے دوستو کوئی کسی کے ذمہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی بالغ بچہ، وہ تو اپنے باپ کی ماتحتی میں، اس کی ماتحتی میں کوئی نہیں ہے، تو اس کی ذات کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راع قضیہ موجبہ کلیہ، تمام افراد کے احاطے کے لیے ہے، گھیرنے کے لیے کہ تم میں کا ہر فرد بشر راعی ہے، ذمہ دار ہے، مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آج ہماری زندگی کدھر گزر رہی ہے؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں۔ یہ جو نیا جنریشن ہے، نیا طبقہ ہے، نوجوان طبقہ، کہاں تک اس کی نماز درست ہے؟ کہاں تک ان کی نماز درست ہے؟ کیا انہیں قرآن کریم پڑھنا آتا بھی ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہیں آتا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، زندگی کا ایک عرصہ اس نے گزار دیا اور جس دین کے خاطر اس کو دنیا میں بھیجا گیا، اس کی جو اصل ہے، اس کا جو اساس ہے، وہ تک اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ جب پڑھنا نہیں آتا تو سمجھے گا کیسا؟ اور جب سمجھے گا نہیں تو پھر زندگی اس کے مطابق گزارے گا کیسا؟ پھر وہی حالت ہوگی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی وہی تمام ہوتی ہے، صبح ہو رہی، شام ہو رہی، نہ گھر کے ذمہ داروں کو فکر ہے کہ ان کی اولاد کدھر جا رہی ہے، نہ ان کو خود کو احساس ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، پتہ نہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ جانور بھی تو ویسی زندگی گزارتے ہیں جیسی زندگی گزر رہی ہے۔ صبح ہو رہی جانور بھی اٹھ رہے ہیں، شام ہو رہی جانور بھی سو رہے ہیں، صبح ہوتے ہی روزی کی تلاش میں جانور بھی نکل رہے ہیں، شام ہوتے ہی گھر کو اپنے جانور بھی لوٹ کر آ رہے ہیں۔ تو اگر ہماری زندگی ایسی ہی ہے کہ صبح اٹھتے ہی خدا کا حکم ہماری زندگی میں نہیں، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آئے کامیابی کی طرف، اگر ہم کامیابی کی طرف نہیں آتے ہیں تو اس جانور کے اٹھنے میں اور ہمارے اٹھنے میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں، اس انسان کو پوری مخلوق پر یہاں تک کہ فرشتوں سے اعلیٰ بنا دیا، جو انسان خدا کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، خدا کے حکموں کو چھوڑ دیا، جانوروں کی طرح زندگی اگر گزار رہا ہے تو یاد رکھیں اس انسان کی حالت اس ادنا سے ادنا جانور سے بھی بدتر ہے جو تمام مخلوق میں ادنا ہے۔ کوئی امتیاز نہیں ہے، اولاد کدھر جا رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، ہمارا تو کام ہے، کمانا ہے، مال جمانا ہے، بلڈنگ کھڑا کرنا ہے، اور بلڈنگ کھڑا کر دیے تو کس کا کیا حصہ ہے بتا دینا ہے، ہمارا ادا ہو گیا، بچیوں کی شادی کر دی ہے، ہمارا فریضہ ادا ہو گیا نا۔ اتنا آسانی سے تھوڑی چھوٹیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت میں ایک بندے کے متعلق یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنت میں جانے والا ہے، 4 عورتیں دوڑی دوڑی آئیں گی اور اس کو پکڑ کے جہنم رسید کر دیں گی۔ اس کی بیٹی آ جائے گی، کہے گی میرے ابا حضور ہے، یہ تو فجر کو اٹھ کر نماز کے لیے جاتے، یہ تو اللہ کے نبی کے طریقے اپنے زندگی میں لاتے، لیکن کبھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ہمیں ترغیب دے دے۔ بیوی آ جائے گی، یہ میرا شوہر تھا، اللہ تو نے اس کو میرا ذمہ دار بنایا تھا، کبھی اس نے میری نمازوں کی فکر نہیں کی، کبھی اس نے میرے دین کی فکر نہیں کی، کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نمازیں پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، خدا کے حکم کو اپنی زندگی میں لاتی ہے کہ نہیں لاتی ہے، خدا کے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے۔ یہ تو بڑے مزے میں جنت کے راہ پر ہے۔ اللہ تو نے تو ہمیں ان کے ماتحتی میں بنایا تھا۔ ہاں میرے دوستو آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم نے سمجھ لیا ہے، اور اتنا آسان سمجھ لیا ہے اسی لیے یہ حالت ہے۔ دیندار سے دیندار سمجھے جانے والے لوگوں کی حالت کو دیکھیے، ان کی گھروں کی عورتوں کو دیکھیے، ان کے بچوں کو دیکھیے، کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ پلہ جھاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، پلہ جھاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، ذمہ داری ہے، نبھانا پڑے گا، چاہے جو ہو۔
دار ہو. ذمہ داری ہے, ذمہ داری نبھانا پڑے گا. نہیں نبھائیں گے دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے گا, آخرت میں بھی ذلیل کیا جائے گا. ماتحتوں کے متعلق تو جواب دینا پڑے گا. تو اس کے لیے بہترین شکل یہ ہے کہ جو اولاد ہے, ابھی میں نے بتایا بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے ماں کے پیٹ سے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے, ماں کو چاہیے کہ تمام گناہوں سے گریز کرے, اپنی زندگی کو دین و ایمان کے مطابق ڈھال لے, وہی کیفیت اس کے اندر آئے گی. بارہا واقعات جب آتے ہیں تو سنائے جاتے ہیں, بڑے مزے سے سنائے جاتے ہیں. فلاں صاحب کے گھر بچہ پیدا ہوا اکابر میں اور حافظ قرآن نکلا, 16 پاروں کا حافظ ہے. واقعے میں آتا ہے بھائی پھر وجہ کیا بیان کی گئی؟ وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ عورت جس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, وہ عورت کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ان پر 16 پاروں کی تلاوت کیا. تو یہ کافی نہیں ہے نصیحت کے لیے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں سیکھتا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں سیکھتا ہے, کیا یہ نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ماں کو چاہیے بچہ جب پیٹ میں ہو تمام گناہوں سے گریز کرے. باپ کو چاہیے حلال روزی کا انتخاب کرے. کھائیں گے الا بلا, رہیں گے جیسا چاہے جیسے, اور ہم یہ تصور کریں گے کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے, کبھی نہیں ہوگا. ارے تمہارے رب کے مطیع نہیں ہے تو تمہارا بیٹا تمہارا فرما بردار ہوگا. اور تم کرتے کیا ہو اپنی اولاد کے لیے؟ کرتے کیا ہو؟ صرف ذریعہ ہو, صرف ذریعہ ہو کہ جو اللہ نے ان کے مقدر میں روزی رکھی ہے اس کو تلاش کر کے لا کے دینے والے ہو. نہ تم نے اپنی اولاد کو پیدا کیا, اولاد کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے روزی تم نہیں دیتے ہو, اللہ تعالیٰ کی روزی دیتا ہے, تم تو ذریعہ ہو. اور جب ذریعہ ہے تو ذریعہ بنتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے, بڑی طرف سے سناتے ہو کہ میری اولاد نافرمان ہو گئی, میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, میری جوانی قربان کر دی, میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. پھر تمہارا کیا جواب ہے اس رب کے متعلق جس نے تمہارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کو بنایا ہے, تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے. تو پھر میرے دوستو, جو رب ہمارا اتنا خیال کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اپنی اولاد کو اس کا حکم دینا ہوگا, اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہوگی. جس دن ہم یہ کام کر لیں گے, جس دن یہ کام کر لیں گے, جو ہمارا رونا ہے کہ معاشرہ خراب ہو گیا, معاشرہ کیا ہے, ہم ہیں, جس دن ہم سدھر جائیں گے معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے